شبیر نے لاہور کے نواحی علاقے رائیونڈ میں ایک ایسے لڑکے کو دیکھا ہے جو اپنی ماں اور بھائی سے نفرت کرتا تھا اور ان کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ رائیونڈ کے علاقے کوٹ خزاں سنگا میں 28 فروری کو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ صبح کے 7 بجے تھے کہ امام بارگاہ والی گلی میں ایک شخص تیزی سے ایک گھر میں داخل ہوتا نظر آیا۔ گھر کے دالان میں ایک بوڑھی عورت چارپائی پر سو رہی تھی۔ اس نے اطمینان سے چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر چارپائی پر سوئی ہوئی عورت کی طرف دیکھا اور عورت کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ بوڑھی عورت کے جسم سے خون کا فوارہ ابلنے لگا اور اس نے چند لمحوں میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ نامعلوم پراسرار شخص بوڑھی عورت کو خون میں تڑپتا دیکھتا رہا۔ نامعلوم وحشی درندے نے عورت کی لاش اٹھائی اور اسے گھر کے اندرونی کمرے میں پھینک دیا۔ لاش کو کمرے میں پھینکنے کے بعد سفاک درندے نے کمرے میں تالا لگا دیا۔ تھوڑی دیر میں کمرے میں ایک اور شخص داخل ہوا۔ نامعلوم پراسرار شخص نے گھر میں آنے والے شخص کو دیکھتے ہی گولی مار دی جو اس کے سینے میں لگی۔ نامعلوم قاتل نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ 2 گولیاں اور بھی چلا دی جو اس شخص کے سر اور ہاتھ پر لگی۔ وحشی درندے نے دیکھتے دیکھتے 2 انسانوں کی زندگی ختم کر دی تھی۔ کیا یہ درندہ سیریل کلر تھا؟ کیا وہ کسی دشمنی کا انتقام لے رہا تھا؟ اور مرنے والے کون تھے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جلد ہی جواب بھی مل گیا۔ قاتل کا نام تھا محمود ساجد اور جس عورت کو اس نے گولی ماری تھی وہ محمود ساجد کی سگی ماں تھی، اور اپنی ماں کو قتل کرنے کے بعد جس شخص کو اس نے گولی کا نشانہ بنایا تھا وہ تھا اس کا سگا بھائی 30 سالہ مقبول عرف ملنگی۔ اپنی سگی ماں اور بھائی کو قتل کرنے کے بعد سفاک قاتل فرار ہو گیا۔ سفاک بیٹے نے اپنی ماں اور بھائی کو جائیداد کے تنازع پر موت کی نیند سلا دیا تھا۔ محمود ساجد اپنی ماں سے مطالبہ کر رہا تھا کہ پلاٹ اس کے نام کر دیا جائے، لیکن ساجد کی ماں انکار کر رہی تھی۔ قاتل کے 8 بھائی بہن تھے۔ اس کا ایک بھائی کچھ عرصہ قبل اسلحہ کی صفائی کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ ایک بھائی ذہنی معذور تھا جو کافی عرصے سے گھر سے غائب تھا۔ بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور اس کے 2 بھائی بھی شادی شدہ تھے۔ خود قاتل رنگ و روغن کا کام کرتا تھا لیکن اس کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ اس پر چوری چکاری اور جنسی زیادتی کے الزامات بھی تھے۔ ملزم کی 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی لیکن ملزم کی حرکتوں کی وجہ سے اس کی بیوی نے بھی طلاق لے لی تھی۔ قاتل کی ماں نے کچھ عرصہ قبل اپنے بیٹے مقبول عرف ملنگی کے ساتھ مل کر 7 مرلے کا پلاٹ خریدا تھا۔ ابھی اس پلاٹ کی فائل والدہ کے نام منتقل ہونے کی کارروائی ہو رہی تھی کہ سفاک بیٹے کی نیت میں کھوٹ آ گیا اور اس نے کچھ رقم کے عوض پلاٹ اپنے نام کرانے کا مطالبہ کر دیا، مگر قاتل کی ماں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ محمود ساجد اپنی ماں سے سخت ناراض تھا اور اسے اپنے بھائی پر بھی غصہ تھا۔ جائیداد کے معاملے میں اس کا خون سفید ہو چکا تھا۔ اس غصے کا کیا نتیجہ نکلا، یہ جانیں